طواف کے لیے ہم جا رہے تھے کہ میری بیوی گم ہو گئی. طواف کر لیا، پھر 9 گھنٹے کے بعد ہوٹل میں میری احرام باندھا ہوا تھا، پھر صفا مروا کر لیا، کوئی بات نہیں. درمیان میں وقفہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں. طواف اور صفا کے درمیان میں وقفہ ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور پاک کی زیارت کرنی ہو، صحابہ کی کرنی ہو، امام حسن امام حسین کی کہتے ہیں میرے پیر کی زیارت کرنی ہے، وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے. ماشاءاللہ اس کا پیر اب نبی کے برابر ہو گیا. اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہے دنیا میں؟ یہ تو دجال ہے جو دعویٰ کرے کہ میری زیارت کرو تو نبی کی زیارت ہو گئی. وہ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو تو ایک صحابی کے پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں بنتے. نبی تو نبی ہے، اس کا تو شان ہی الگ ہے. جمعہ کے دن کپڑے دھونے چاہیے جی، میلے ہوں تو دھونے چاہیے، کیوں نہیں دھونے؟ نہ میلے ہوں، ضروری تو نہیں کہ پہلے دھلے ہوئے ہیں پھر دھوتا رہے کہ جمعہ کے دن دھونا ہے. بچوں کے کپڑے جو ان سے چھوٹے ہو جاتے ہیں کسی اور چھوٹے بچوں والوں کو دے دو. میں کیا عمل کروں کہ دوبارہ اللہ لے آئے؟ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ لے آئیں گے. کچھ گھریلو انفرادی اجتماعی پریشانیاں اور مشکلات ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کریں. جن کی اولاد ہی اللہ ان کو سب صاحب اولاد کرے. میرا بھائی یہ پریشانیوں میں ہی جب آدمی ہو تو خود دعا مانگے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ نہیں لوگوں سے کہے، خود دعا کرے گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آ جائے گی. جو جنگ کافروں کے خلاف ہو وہ جہاد ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہو وہ فساد ہے. ایک موٹی بات یاد رکھیں، اگر جنگ ہے کافروں سے تو یہ جہاد ہے، لیکن مسلمان کے گلا کاٹے تو یہ فساد ہے. چھبیس کو یہاں سے ہمارے 28 روزے ہوتے ہیں، ایک روزہ پورا کریں نا، کیونکہ یہاں 29 روزے ہوئے ہیں. آپ کے 28 بنتے ہیں، 28 کا کوئی مہمان نہیں ہوتا.